لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. عزیزان محترم، آج اٹھارہ رمضان کی اس شب میں کچھ گفتگو پیش نظر ہے جو کہ یقیناً بہت اہم ہے، اس حوالے سے کہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی کتاب کے نزول کی اتنی تفصیل اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہ کتاب قرآن ہے. نمبر 2، واحد مہینہ جس کا اس طرح تذکرہ کیا گیا ہے وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. ایک دن کے تبرک کی بات ہے، ایک ساعت کے تبرک کی بات ہے قرآن میں کہ فلاں ساعت معتبر ہے، ایک شے کے تبرک کی بات ہے. لیکن معین کر کے مثلا والفجر ولیال عشر 10 راتیں اور 10 دن، لیکن کون سے 10 دن 10 راتیں، ان کی وضاحت صراحت قرآن میں نہیں ہے. واحد مہینہ کہ جس کی صراحت قرآن کے اندر ہے پوری، وہ صرف ماہ رمضان ہے، شہر رمضان. اس حوالے سے 2 چیزیں سمجھنا ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کا آغاز کرنا چاہیں تو ہر کام کے لیے اس کا وقت اور اس کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس دن یہ کام کیا جائے تو بہتر ہے. چھوٹا سا کام، نئے گھر میں جانا ہے، مولانا آج چلے جائیں یا کچھ دن بعد ایک اچھا دن آ رہا ہے اس دن نئے گھر میں جائیں. شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، اس دن کر لیا جائے یا کسی اچھی تاریخ پہ کیا جائے، کس وقت پہ کیا جائے. جو جتنا صاحب معرفت و علم ہے وہ اتنا زیادہ دقیق ہے، اور وہ دقتیں بیجا نہیں ہیں، ان کا ایفیکٹ ہے، امپیکٹ ہے. اور ڈیفینیٹلی قبلہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ٹائم اسپیس جو ہے اس سے کوئی ایگزسٹنس فرار نہیں کر سکتا. وہی ٹائم اسپیس ہے، زمان اور مکان. دیکھنا یہ ہے خداوند تعالی ایک ایسی چیز دینا چاہ رہا ہے اپنے محبوب کو، ایک لطف خدا، ایک محبت خدا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے ہے. وہ اگر نہ ہو تو کوئی مخلوق تخلیق ہی نہ پائے پہلے مرحلے پہ.
دوسرے مرحلے پہ رحمت خدا، جس کو رحمت عام کہا جاتا ہے، کامن بلیسنگ، جس کی وجہ سے وہ چیز سروائیو کرتی ہے۔ تیسری ایک اسپیشل بلیسنگ، جس کی وجہ سے نہ صرف سروائیو کرتی ہے بلکہ اس کی زندگی پربہار و پر اثر و پر برکت رہتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ان تمام مخلوقات میں جو سلیکٹڈ لوگ ہیں خدا کے، ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے خدا نے کچھ لوگوں کو نبوت کا عہدہ دیا۔ ان نبیوں میں سے جس کو سلیکٹ کیا، جسے سید المرسلین بنایا، وہ ذات پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی محمد و آلہ۔ ہم اور آپ اپنے محبوب کو، جسے ہم چاہتے ہیں، اگر کوئی تحفہ دینا چاہے تو بہتر سے بہتر تحفہ دیں گے۔ خدا اپنے محبوب کو تحفتاً یہ قرآن کتاب دینا چاہ رہا ہے۔ کیا نہیں ہوگا اس کتاب کے اندر؟ پہلی چیز، اور وہ بیان کر دیا۔ شہر رمضان، وہ پہلے سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل تھا۔ روزے تو 2 ہجری میں واجب ہوئے۔ کتنے ایسے اصحاب تھے جو بغیر روزہ رکھے ہی دنیا سے چلے گئے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ پیغمبر کی 52 ایئرز لائف بغیر وجوب روزہ ہے۔ 52 ایئر تک جو ساتھ رہے وہ واجب روزے نہیں رکھے گئے، حتیٰ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں رسول کے ساتھ، لیکن روزہ بے عنوان واجب روزہ انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ تو یعنی رمضان کی اہمیت پہلے سے ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس دن کے بعد رمضان اہم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس اہم مہینے کے اندر ایک ایسی رات کو نکالنا کہ جس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد ولیلۃ القدر فی شہر رمضان کما قلب، وہ قلب کی طرح دل کی حیثیت رکھتی ہے اس مہینے کی۔ وہ قرآن جو ہدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور جو ہدایت کو بھی بیان کرے گی اور اچھائی اور برائی کے فرق کو بھی بیان کرے گی۔ وہ کتاب جو اتنی اہم کتاب ہے، ہم جس ٹائم اسپیس میں بھیج رہے ہیں اس کی بھی تو اہمیت ہونی چاہیے۔ پھر دوسری چیز، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اشارہ یہ دے دیا کہ تم اندازہ لگانا چاہتے ہو کہ یہ کتاب کیا ہے، تو یہ کتاب ہم نے جس وقت میں نازل کی ہے، جس شب میں نازل کی ہے، وہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اشارہ، 1000 مہینے، 1000 مہینے کا مطلب 83 years and 4 months something, right؟ 1000 مہینے۔ کتنے لوگ ہیں جو 83 سال پر برکت زندگی گزار کے گئے ہو آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اب سمجھنے کی بات ہے، یہ جو ایک نائٹ آف قدر ہے، اس اسپیس کے اندر، اس ٹائم کے اندر ملٹیپلائی بائی 1000 لکھا ہوا ہے۔ ایک بریکٹ ہے، غروب سے لے کر طلوع فجر تک، اس بریکٹ کے اوپر ملٹیپلائی بائی 1000 لکھا ہے۔ اب اس بریکٹ کے اندر جو ویلیو ڈالی جائے گی وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہو جائے گی۔ اب مجھے زیادہ میتھس نہیں آتا، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ بہتر مجھ سے نتیجے نکال پائیں گے۔ جو بھی فگر اس بریکٹ میں آ گئی، اب اگر اس بریکٹ میں 1 رکعت نماز آتی ہے تو ملٹیپلائی بائی 1000 ہے۔ اگر اس بریکٹ کے اندر $1، 1 پینی، 1 سینٹ صدقہ ہے، وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہے۔ 1 استغفر اللہ ہے تو وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہے۔ 1 مومن کو کھانا کھلا رہے ہیں اس رات میں تو وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہے۔ 1 دفعہ میں دل سے توبہ کر رہا ہوں اپنے گناہ کو یاد کر کے تو وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہے۔ ایک نیکی کر رہا ہوں، ایک صدقہ کر رہا ہوں، ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ایک قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک سورت پڑھ رہا ہوں،
جو کچھ ان دا نائٹ آف قدر ہے ول بی ملٹیپلائی بائی 1000. ویری سمپل. اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے شیعہ سنی بریلوی یہودی دیوبندی یہی کہنا چاہ رہا تھا جی. یہ کوئی بھی مسلک اسلام ہو وہ اس آیت کا تو انکار نہیں کر سکتا. شہر الرمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس, اور دوسری آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. میں فی یعنی ودن. لیکن اب مشکل یہ مولانا یہ جو اتنی فضیلتیں بتا دی شب قدر کی اور پھر کہہ دیا شب قدر پتہ نہیں کون سی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کہا تمہاری موت آ سکتی ہے, ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. کب آئے گی پتہ نہیں. قیامت آ سکتی ہے, قیامت کے لیے تیار رہو. کب آئے گی قیامت پتہ نہیں. جتنی وہ چیزیں یعنی پہلا عقیدہ نہیں ہے اسلام کا کہ جس کا زمان و مکان معین نہ کیا گیا ہو. جتنے میں یہاں پر لوگ بیٹھے سب کو عقیدہ ہے ظہور حجت دورہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر صلی اللہ علیہ محمد. خدا بندہ ظہور کب ہوگا پتہ نہیں, یقین رکھنا ہے تو یہ ہمارا یقین ایک غیر معینہ مدت تک اس توکل کے ساتھ کہ ہوگا ضرور آپ کے عمل کو بڑھا دیتا ہے. فرض کریں اگر کہہ دیا جائے کہ صرف یہ ایک رات قدر کی رات ہے, ابھی تو یہ ہے نا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے جو آڈ نائٹس ہیں لاسٹ 10 days مینس 21 سے 29 تک کوئی بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ دن دیکھا گیا کہ نہیں یار مومن جو ہے وہ پرووک نہیں ہو رہا, یہ اٹھ نہیں پا رہا, پروموٹ نہیں ہو رہا, تھوڑا اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے 19 21 23 25 27 میں سے کوئی ایک ہے. واو یعنی کچھ کم ہو گیا. بولا اتنی ساری کہاں, بالکل ایسے ہی. آپ جب جاتے ہیں اسٹور کے باہر لکھا تھا سیل اسٹارٹنگ فرام 17.99, اندر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہاں ہے یہ 17.99 والا, کہ اس کا تو یہ ایک ہی پیس ہے, اور وہ آپ کے سائز کا ہوگا ہی نہیں. کمال یہ وہ ایک پیس ہوگا ایڈورٹائزمنٹ والی پرائس کا, اور وہ آپ کے سائز کا نہیں ہوگا یا چوائس کا نہیں ہوگا. لیکن اب وہاں تک آ گئے ہیں تو باقی کچھ نہ کچھ لے کے جانا پڑے گا. صحیح. لیکن خدا نے یہ بات نہیں کی ہے, وہ تو یقیناً کہہ رہا ہے کون سا ہے, یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. پھر اس کے بعد ایک شخص آیا امام کے پاس سوال کرنے, یہ امام کا کیا, میں خاکی خاتی بندہ, میں اپنی مثال آپ کو دوں. ایک بچہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے مولانا 11 رکعت نماز شب پڑھنی ضروری ہے. نہیں بیٹا تم 1 رکعت پڑھ لیا کرو بہت ہے. دوسرا بچہ آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں نہیں 3 رکعت کم سے کم پڑھو. تیسرا بندہ آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں نہیں 11 رکعت پڑھو. چوتھا بندہ آتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم مغرب کے بعد پڑھ لو. سامنے والے کی صلاحیت و ظرفیت اور دلچسپی دیکھ کر اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے وہ دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے. امام کے پاس ایک بندہ آیا جو ہر وقت مصلی عبادت پہ دکھتا تھا. امام نے کہا میں اس کی خدا سے لگی ہوئی لو کو کیوں کم کروں. امام نے کہا 21 23 25 میں سے کوئی ایک رات ہے. پھر ایک فرد آیا, امام نے دیکھا اس کے اندر ہمت کم ہے, تو امام نے کہا 23 یا 25 میں سے ایک رات ہے. پھر ایک آیا, کہا اس کو اہل بیت پہ آنے والے صدمات کا غم زیادہ ہے, یہ ان راتوں میں زیادہ ایکٹیو ہے. تو کہا 19 21 23 میں سے کوئی اور ایک ہے. سمجھے, ایک باقاعدہ سسٹم ہے. روایات کو اگر آپ دیکھیں کیٹیگریز ہیں. ایک وہ کیٹیگریز ہے شب قدر کی فضیلت کی روایات, 1000 سے زیادہ روایات, احادیث, روایت یعنی احادیث.
دوسری وہ حدیث جو رات کو معین کر رہی ہیں، ایک رات بتا رہی ہیں، 21 یا 23، دو کا آپشن دے رہی ہیں۔ تیسری وہ روایات جو رات معین نہیں کر رہی، فارمولا بتا رہی ہیں، اینی آڈ نائٹس آف لاسٹ 10 days، کوئی بھی طاق رات آخری عشرے کی، جو کہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ ضرور پڑھے ایک بار۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ 3 حصوں میں رمضان کو ڈیوائڈ کر، فرسٹ 10 days، سیکنڈ 10 days، تھرڈ 10 days، 3 عشرہ۔ عشرہ اولا عشرہ رحمت، عشرہ اولا عشرہ رحمت، عشرہ ثانی عشرہ مغفرت۔ پہلے رحمت کا عشرہ، رحمت کے عشرے میں دیکھا مسلمان کیسا ایکٹیو گھوم رہا ہوتا ہے، سارے روزے سحری کے ساتھ دعائے سحر ہو رہی ہے، دعائے افطار ہو رہی ہے، ایکسٹرا نمازیں ہو رہی ہیں، مستمع قرآن شروع کیا ہے، 7واں روزہ ہے، 8واں پارہ چل رہا ہے۔ عشرہ رحمت ختم ہوا، 11 رمضان کو 9واں پارہ ہو گیا، روزہ بغیر سحری کے ہو گیا، افطاری پہ دعا پڑھنا بھول گیا، اب مغفرت کا عشرہ آ گیا نا۔ تیسرا عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اس عشرے میں خدا ہی قبول کر رہا ہے روزے، صحیح ہے؟ ایسی حالت اس وقت میں جس وقت سارا مورل ڈاؤن ہو چکا تھا، اس وقت تمہارے اندر ایک بوسٹ آ گیا یہ حدیث سن کر کہ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ کمال ہے، کتنا لاجیکل ہے، کتنا سائیکولوجیکل ہے یہ حکم۔ وہ آخری 10 دن یہ بالکل ایسا ہی ہے، ہائیکنگ پہ جب جاتے ہیں شروع میں اتنی تیز جو آگے آگے بھاگ رہے ہیں، گائیڈ پیچھے رہ گیا، جو نیا آیا تھا وہ آگے آگے بھاگ، تھوڑی اوپر گئے، اب جہاں پہنچنا ہے مائل سٹون پہ اس سے پہلے سب ڈیڈ، سب ڈیڈ، کوئی پیک پہ نہیں پہنچ پا رہا۔ اور پھر کمال اس گائیڈ کا ہوتا ہے جو جہاں پہنچ جائے، یہاں سے یہ پیک دکھ رہی ہے، جب یہاں پہنچتے یہ پیک دکھتی ہے، جب یہاں پہنچیں گے اس کے اوپر پیک ہے۔ ہائیکنگ ایسے کمال اس گائیڈ کا ہوتا ہے جو یہاں پہنچنے والوں کو بھی مایوس نہیں کہے گا قریب ہی ہے، جو یہاں پہنچ جائے انہیں بھی مایوس نہیں کہا، اور جو یہاں پہنچ جائے کہ تم نے اتنا طے کر لیا اب بچا کتنا ہے۔ یہ وہ نفسیات کے وہ پوائنٹس، وہ نکات جو فطرت انسانی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسلام نے ان کو علیحدہ نہیں کیا، ان کو استعمال کیا۔ یقین کریں ان کو استعمال کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں 6-7 سال پہلے وجوب روزے کے حوالے سے مثال دی تھی، جعفر یاد ہونی چاہیے تمہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، سورہ بقرہ، جیسے تم سے پہلے والوں پہ واجب۔ دیکھو تمہارے ابھی انجیکشن لگے گا، کچھ نہیں ہوگا، اس کے بھی لگا تھا، اگر تکلیف ہوئی ہم تمہیں دوا دے دیں گے۔ یہ ایک لاجیکل پریکٹس ڈاکٹر صاحب جو ایک ہر طبیب کر رہا ہے علاج کے لیے، یہی انداز قرآن یہاں پر انتخاب کر رہا ہے روزوں کے لیے۔ تم پر روزے رکھے گئے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے والوں پہ بھی رکھے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم وَإِن كُنتُمْ، اگر تم بیمار ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دینا، زبردستی تھوڑی ہے، اگر بیمار ہو گئے چھوڑ دینا۔ اب کتنے بیمار ہو گئے یہ تشخیص آپ کے اوپر چھوڑ دی گئی، کتنی بیماری میں روزہ چھوڑنا ہے یہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں۔ اس کے بارے میں نہ مجتہد بتائے گا، نہ مولانا بتائے گا، نہ امام بتائے گا، نہ خدا بتائے گا، کہ تم خود اپنے بدن کے بارے میں، اپنی فزک کے بارے میں بہتر جانتے ہو کہ اس بیماری میں تم 12.25 گھنٹے، اتنا ہی ہے نا ٹائم تقریباً، 12.5 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو 8 گھنٹے نیند کے ساتھ، یا نہیں رہ سکتے؟ درود پڑھیں گے بتا محمد والے محمد۔ تو یہ شب قدر کی 3 چیزیں، پہلی وہ روایات جس میں ڈیٹ نہیں بتا، صرف فارمولا دیا کہ 10 میں سے ایک رات،
دوسری وہ روایات جو صرف شب قدر کی فضیلتیں بتا رہی ہیں. تیسری وہ روایات جو 2 یا 3 راتوں کو معین کر کے بتا رہی ہیں. اس سے پتہ یہ چلا 19, 21, 23 یا 25 میں سے کوئی ایک رات ہے. بعض 27 تک بھی جاتے ہیں, کیونکہ ہوتا کس طرح ہے, ایک روایت کے بعد جب کہا تو ہم دیکھتے ہیں 10 روایات ہیں جن میں 2 راتوں کا ذکر ہے, اس میں 23 ضرور ہے. اچھا, جتنی روایات کسی شب کو معین کر رہی ہیں, فکس کر رہی ہیں, اس میں 23rd نائٹ کمپلسری ضروری ہے. کوئی روایت ایسی نہیں ہے شب قدر کے حوالے سے جس میں امام نے رات کا ذکر کیا ہو کون سی رات اور 23ویں رات بیان نہ کی گئی ہو. تو جب قدر مشترک نکالتے ہیں تو یہ نکلے گی قدر مشترک 23 تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, 23 تو ہے ہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے اس ایک رات میں خدا سے کنیکٹ نہ ہو پاؤں. لیکن کنیکٹ ہونا تو آپ کے اوپر ہے. میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں, آپ کسی بھی رات کو اپنے لیے شب قدر بنا سکتے ہیں, کیونکہ شب قدر میں, قدر کا مطلب ہے ویلیو. یہ جو بریکٹ ہے نا, اس کے اندر ویلیو لکھنی ہے. ویلیو آپ خود لکھ رہے ہیں, خدا نے خالی یہ بریکٹ دیا ہے جس کی پاور ملٹیپلائی بائی 1000 ہے. اب آپ اس بریکٹ کے اندر استغفار ڈال دیں, اس کے اندر دعائیں ڈال دیں, نمازیں ڈال دیں, قرآن رکھ کے سر پہ قسمیں کھا لیں, کچھ بھی کر لیں, اس کے اندر بھی جو آپ کے لیے مقدر لکھا جائے گا, جو ڈیسٹینی لکھی جائے گی, وہ کمپلسری یا فکس ڈیسٹینی نہیں ہوگی. اسٹل یو کین چینج اٹ. وہ آپ کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے لکھے. ایسا تھوڑی آپ کو کیا لگتا ہے جو بچہ پورے سال بنک کرتا رہے, کوئی ہوم ورک نہ کرے, کوئی اسائنمنٹ نہ کرے, اگر فائنل ایگزام میں 100% مارکس دے دے تو اسے 100 مارکس ملتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ملتے. میری کلاس میں تو نہیں ملتے کم سے کم, کیونکہ استاد دیکھ رہا ہے کہ پورا سال کر کیا رہا تھا. یہ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ 900 چوہے کھانے کے بعد حج کو چلا جائے سب صاف ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں. ہاں, یہ تو لطف خدا ہے کہ وہ استغفار کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اب شب قدر کی فضیلت کی 4-5 حدیثیں میں آپ کو مفاہیم حدیث بیان کروں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو. سوال کیا گیا پیغمبر سے کہ شب قدر کے اندر کیا عمل کیا جائے, کہ تم اگر چاہتے ہو استغفار کرو تو تم لوگوں کو معاف کر دو, تم اگر چاہتے ہو روزی میں اضافہ ہو شب قدر میں صدقہ دو, تم اگر چاہتے ہو عقیدہ و ایمان میں اضافہ ہو شب قدر میں قرآن پڑھو. کمال یہ ہے شب نزول قرآن میں بھی سب سے زیادہ کم قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں اعمال کے اندر کتنی آیتیں, کتنی صورتیں ہیں ہی نہیں. قرآن سر پہ رکھ کے تو بکا یا اللہ ہو رہا ہے, پڑھا نہیں جا رہا اس وقت بھی قرآن. شب قدر میں ایک وقت معین کریں قرآن پڑھنے کے لیے. 2 آیتیں, 5 آیتیں, 10 آیتیں, اس نیت سے خداوندہ یہ کتاب آج کی شب میں تو نے نازل کی, میں اس وقت اس قرآن کو پڑھ رہا ہوں. دیکھیے آپ کو اس وقت قرآن کیا میسج دیتا ہے, اس وقت دیکھیے قرآن آپ کے اندر کیا چینج دیتا ہے. 2 آیتیں پڑھیں, 5 آیتیں پڑھیں, ترجمے کے ساتھ غور کریں, سوچیں. خداوندہ آج کی رات میں تو پورا قرآن نازل ہو گیا تھا. اچھا, قرآن بھی جو ہے لوح محفوظ سے, لوح محفوظ وہ جو پریزرو ٹیبلٹ ہے اوپر جہاں پورا قرآن تھا, وہاں سے بیت المعمور یا قلب پیغمبر پر نازل ہوا. مینز ایسنس آف قرآن, سارے فارمولے سمجھ لیں قرآن کے. اور بعد میں آیتیں ایز پر انسیڈنٹ ریویل ہوتی گئی, جس کو نزول تدریجی کہتے ہیں, درجہ بدرجہ نازل ہوتی گئی. ٹھیک ہے, لیکن کمال یہ تھا یہ پیغمبر یہاں سے وہ جو پریزرو ٹیبلٹ ہے اس کا مطالعہ بھی تو کر رہے تھے, دیکھ بھی تو رہے تھے. یہی تو مشکل تھی. مجھے ایک روایت میں جبرائیل پریشان ہو گئے تھے کہ جب آپ کو پہلے ہی پتا ہے تو مجھے یہ اوپر نیچے بار بار کیوں چکر لگوائے جا رہے ہیں. صحیح,
بہرحال تمہیں بھی سید الملائکہ کا عہدہ دیا ہے، تم سے بھی تو کچھ کام لینا تھا، تم بھی امین وحی خدا ہو، تمہارا لقب ہے امین، تم بھی امین الہی ہو، اور اب سے پچھلے انبیاءوں کے بعد بھی تم امانت لاتے رہے ہو، تو اس ٹریڈیشن کو باقی رکھنا تھا، اس ٹریڈیشن کو باقی رکھنا تھا، جس سے جناب جبرائیل کی ڈگنیٹی بھی سیو رہے اور بقیہ انبیاء کا مقام بھی باقی رہے۔ یہ ایکسٹرا کوالٹی پیغمبر کو دے دی گئی کہ ہے تو یہاں، لیکن ان کو معراج پہ بلا لیا جائے گا۔ اور پھر کمال دیکھیے، جتنے ایسے کام ہیں ان سب کے حوالے سے رات کی اہمیت ہے، شب زندہ داری، رات کو جاگنا، رات کی عبادت، معراج رات میں ہے، ٹھیک ہے، ہجرت رات میں ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا نزول رات میں ہے، یہ ساری ایسی چیزیں قرآن میں والعصر ایک وقت میں ایک دفعہ قسم ہے، والفجر ایک مرتبہ ہے، لیکن واللیل 3 دفعہ ہے۔ اہمیت دیکھیے، واللیل اذا سجا، واللیل اذا یغشا، مختلف طریقوں سے شب قدر کے حوالے سے۔ اب جتنی گفتگو کی میں اس کو اس طرح سے سمیٹ رہا ہوں، شب قدر کے حوالے سے 3 چیزیں۔ پہلی چیز، اس شب کی اہمیت یقینی ہے، ٹھیک ہے، اس شب کی تاریخ کے کون سی شبیں معین نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ 19، 21، 23، 25 حتیٰ 27 کی رات کو بھی کم سے کم قرآن کے اعمال انجام دیں۔ مولانا آپ تو نہیں کرا رہے ہیں، سارے اعمال میں آپ کو کراؤں گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو کچھ اعمال خود بھی کریں آپ۔ قم اللیل الا قلیلا پیغمبر کے لیے آئی تھی، امت پیغمبر کے لیے نہیں آئی تھی کہ رات کو کچھ دیر کھڑے ہوا کرو۔ ہمیں تو کہا جائے کچھ دیر تو کھڑے ہوا کرو۔ رات کے حوالے سے صفات متقین، پھر خطبہ متقین میں مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے اور یہ متقین وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں قرآن کی آیات کی قرات کرتے ہیں، باقاعدہ صفت بتائی امام نے۔ اور میں بارہا کہہ چکا ہوں، کم سے کم کسی رات اس نیت سے قرآن کھول کے کچھ آیات پڑھیں کہ میرے مولا علی نے کہا تھا کہ میرے چاہنے والے، میرے متقی، میرے فالوور رات کو قرآن کی آیات پڑھتے ہیں۔ صرف اس نیت سے کچھ آیتیں پڑھی جائیں تاکہ اس گروپ میں شامل ہو جاؤں، ٹھیک۔ اس حوالے سے اب اور سمرائز کیا گیا ہے تو 19، 21 اور 23 کی رات نکل آئی، اور جس کو ایک ہی رات مل سکتی ہے، کوئی ایسا شخص ہے مولانا میں اتنے دن چھٹی نہیں لے سکتا، جاب نیچر ایسا ہے، نائٹ ہے، ہر رات میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، ایک چھٹی لے سکتا ہوں، اگر ایک چھٹی لے سکتے ہو تو 23 کی رات میں لے لو، ٹھیک، صراحتاً کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے جو ایک ہی چھٹی لے سکتا ہے، وہ پھر 3 دن بعد جو ہے کسی اور وجہ سے ایک چھٹی لیتا بنا دیکھے، وہ تو سب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے شب قدر کے اعمال کے حوالے سے۔ شب قدر کے اندر 2 طرح کے اعمال ہیں، ایک اعمال مشترک ہے ہر شب میں، ایک اعمال مخصوص ہے۔ دیکھیں 19 اور 21 کی رات رمضان کی شہادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مخصوص ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ۔ تو خود اس رات کے اندر عزاداری کی بھی ایک فضیلت اپنی جگہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے آسان چیز بیان کر رہا ہوں شب قدر کے اعمال میں، سب سے آسان چیز وہ ہے غسل۔ غروب کے بعد غسل کریں، غسل کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں، ریکمینڈڈ یہ ہے، غسل کے ساتھ مغرب کی نماز۔ اب یہاں کیسے کریں؟ تھوڑا جلدی غسل کر کے آ جائے، مسئلہ نہیں۔ بہرحال رمضان میں بھی غسل، روزوں میں بھی غسل ہو جاتا ہے، ٹھیک، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، روزے کو کچھ نہیں ہوتا،
کبھی کبھی غسل صرف للہ کیا جائے، شب قدر کی نیت سے غسل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے شب قدر کے اندر 2 غسل ہیں، 21 اور 23 میں 2 غسل ہیں۔ اگین ایک غسل مغرب سے پہلے ہے، دوسرا غسل نصف شب کے بعد ہے، دوسرا غسل فجر سے پہلے ہے۔ اور ان غسل جتنے بھی اعمال کے اندر غسل ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی کیفیت یہ ہے، دیکھیں اسلام ہائیجین کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اسلام جہاں اجتماعی مذہب ہے نا کہ گیدرنگ کرو، سب ساتھ رہو، اجتماع میں رہو، وہیں پر اس چیز کا بھی خیال ہے، پاک و پاکیزہ رہو، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، ٹھیک، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ سب سے آسان عمل ہے غسل، اس کے بعد بہت آسان نماز، اس نماز کے اندر کچھ نہیں، سورہ حمد اور 7 مرتبہ قل هو اللہ، دونوں چیزیں سب کو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ حمد نعمت الہی ہے، سورہ قل هو اللہ ڈیفینیشن آف گاڈ ہے، توحید کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد اگر قرآن کا عمل ساتھ کرنا چاہے تو ساتھ کرے، نہیں کر سکتے تو گھر پہ بیٹھ کے کر لیں۔ اللہم انی اسألک بکتاب الذی، سامنے شروع کی 5 لائنیں ہیں پڑھنے کی، اس کے بعد تو بک یا اللہ، بک یا محمد، بک یا علی، بک یا حسن، ایک ایک کے نام لے کے خالی توسل ہے۔ اس کے بعد 2 دعائیں اور ہیں، دونوں دعائیں اگر پڑھ سکیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر وہ دعائیں 2 بھی نہ پڑھ سکیں، اس وقت انگلش میں آپ کو ٹرانسلیشن مل جائے گی، اردو میں ٹرانسلیشن مل جائے گی۔ اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا والی ایک دعا ہے، اور دوسری اللہم اجعل فیما تقضی و تقدر، دوسری یہ دعا ہے۔ ہاف پیج کی دعا ہے، یہ 5 لائنوں کی دعا ہے، کوئی تفصیلی دعا نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کے اعمال ختم کرنے کے بعد جو عظیم ترین اعمال اس شب کے ہیں، ان میں ایک عمل ہے تسبیح استغفار کا عمل۔ دیکھیں مغفرت کی رات ہے، عشرہ مغفرت ختم ہو رہا ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اگر زیادہ خطرہ ہے، زیادہ پشیمان ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ 100 مرتبہ اس کی بارگاہ میں آ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، 100 مرتبہ اس کی بارگاہ میں آ کر جوشن کبیر میں خلصنا من النار یا رب پڑھا جائے، تو یقیناً خلصنا آپ کو خلاصی دے دے گا جہنم سے۔ اور پھر آپ یہ یاد رکھیے بریکٹ کے اوپر جو ویلیو ہے وہ ملٹیپلائی بائی 1000 ہو رہی ہے آلریڈی۔ اگر آپ 100 ٹائم پڑھ رہے ہیں خلصنا من النار یا رب، تو 100 ملٹیپلائی بائی 1000۔ پھر اس کے بعد مناجات امیر المومنین ہے، دعائے توبہ ہے امام سجاد علیہ السلام سے، دعائے مکارم اخلاق ہے، دعائے ابی حمزہ صومالی ہے، عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے اس دعا کی قرأت کی تھی گرینویل میں، ویکینڈ تھا، موقع تھا، مناسبت تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد خداوند توفیق دے ہم اپنے بارگاہ میں اگلے آئندہ آنے والی شب قدر میں اعمال کریں تو یہ مکمل اعمال کا بھی انجام دے سکے۔ اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں، 4 لوگ بیٹھتے ہیں 4 بیٹھے رہ جائیں، 5 لوگ بیٹھتے ہیں 5 بیٹھے رہ جائیں، ٹھیک۔ لیکن انشاءاللہ وہاں جا کر ہمارے لیے یہ سہولتیں دستیاب ہو پائیں گی۔ یہاں پر رہتے ہوئے ایک اور آسان عمل، دیکھیں اکثر لوگ جن کا جاب نیچر اجازت دیتا ہے وہ ماہ رمضان کی رات کو جاگ لیتے ہیں، خود اس رات کو بیدار رہنا خود بذات ہی ایک ثواب ہے۔ کمال یہ ہے، اگر رات کو جاگ سکتے ہیں تو کوشش کریں، مولانا آپ کتنی دیر دعائیں پڑھیں گے؟ دعائیں نہیں پڑھیں، اس کے بعد دعائیں سننا شروع کر دیں۔ کتنی دیر دعائیں سنیں گے؟ دعائیں نہیں سنیں، اس کے بعد پھر
کا ذکر محمد و آل محمد اس رات کے اعمال میں سے ایک ہے. اللہ معرفت کی رات ہے نا. امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے امام کے حوالے سے ایک حدیث پڑھیں. اور خدا کی قسم ہماری بہت کم انفارمیشن ہے اپنے وقت کے امام کے حوالے سے. اپنے وقت کے امام کے حوالے سے شب قدر میں جب ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے صلی علی محمد وعلی محمد. مولا فرماتے ہیں کہ 19ویں کی رات میں جو تمہاری تقدیرات ہیں، ڈیسٹنی ہے، وہ رائٹ کی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے. 21 کو پریزنٹ کی جاتی ہے، 23 کو اپروو کی جاتی ہے. ٹھیک، کتنا خوبصورتی سے امام نے جمع کیا ان تینوں راتوں کو. اب جو 19 کو جتنا لکھوا پائے گا 21 کو وہی تو پریزنٹ ہوگا، اور جو 21 کو پریزنٹ ہوگا 23 کو وہی تو اپروو ہوگا. صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے امام کے حوالے سے اپنی معرفت میں اضافہ. ایک حدیث امام کے حوالے سے پڑھیں، سرچ کریں، ویری سمپل، سرچ کریں سیئنگ فرام امام زمانہ، میرا امام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں رسول کی حدیثیں اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، ہم آج تک مان رہے ہیں، لیکن یقیناً جو میرے وقت کے امام نے کہا ہے وہ تو میرے لیے کہا ہے نا. میں تو پڑھوں کیا کہہ رہا ہے میرا امام. اور پھر خاص طور پہ توسل کریں ان راتوں کے حوالے سے مولا متقیان کی ذات سے. خود برات از دشمنان اہل بیت عظیم ترین عمل ہے شب قدر کا. اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین کی یہ تسبیح خود ایک بابرکت عمل ہے. اس تسبیح میں کیا ہے؟ ذکر صلوات. صرف یہاں سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جناب سلمان پریشانی کے عالم میں آئے ہیں ایک مرتبہ، در معصوم پر پریشانی کے حل کے لیے معصوم کہتے ہیں تم درود پڑھو ہمارے. سلمان کی کیپیسٹی دیکھ رہے ہیں، جس سے اوپر آج تک کوئی عام بندہ نہیں گیا اس درجہ ایمانی پر. سلمان کو اگر ذکر صلوات کا عمل بتایا جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کمال. یعنی اس معرفت پہ پہنچنے کے بعد پھر بندے کو یہ ذکر عطا ہوتا ہے. اس شب میں ایک حدیث پڑھے امام وقت کی، میرا مولا مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، میرا امام مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. بہت آسان. یقین کیجئے آج کے وقت میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میں ابھی آپ کے سامنے سرچ کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ امام کی وہ کون سی احادیث ہیں. یہ ابھی میں نے سرچ کیا ہے 40 حدیثیں امام کی. کوئی ایک تو ایسی ہوگی جو آپ نے نہیں سنی ہوئی ہو، ایک حدیث تو ہوگی. پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے امام مہدی بے شیعیان. پہلی حدیث ابھی سرچ کی ہے میں نے آپ کے سامنے. امام مہدی کی توجہ اپنے شیعوں کی جانب. دیکھیں امام کیا کہتے ہیں، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ. ہم تمہارے حال کی رعایت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. پہلا جملہ حدیث کا دیکھو، ہم تمہاری رعایت میں کوئی کمی نہیں کرتے. وَلَا نَاسِينَا لِذِكْرِكُمْ. اور نہ ہم تمہیں یاد رکھنا بھولتے ہیں، ہم تمہیں کبھی نہیں بھولتے. وَاللَّهُ لَا ذَلِكَ لِنَزَلَ بِكُمُ الْآوَاءِ. اور یقین کرو اگر ایسا نہ ہو تو ایسی مشکلیں تمہارے اوپر برس پڑیں. وَإِذْ طَلَبَكُمُ الْأَعْدَاءُ.
اور تمہارے دشمن تمہارے اوپر ہجوم کر دیں اور تمہاری ریشہ کنی کر دیں، تمہاری جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں، فاتقوا اللہ جل جلالہ، پس خدا کا تقوی اختیار کرو۔ پہلی حدیث ہے احتجاج طبرسی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث سرچ کریں اور پھر اس پڑھی ہوئی حدیث پہ آپ غور کریں۔ میرا مولا کہہ رہا ہے مجھ سے کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، کہ اگر ہم تمہاری مراعات نہ کریں، اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھیں، اگر ہم تمہیں بھول جائیں تو مشکلات، پریشانیاں، گرفتاریاں اور تمہارا دشمن تم پر ایسے ہجوم و حملہ کرے کہ تمہیں اکھاڑ پھینکے، اور ہم تمہیں نہیں بھولتے۔ کیا میں بھی مولا کو کبھی یاد کر پا رہا ہوں؟ جو امام اس طرح مجھے یاد کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے میں باقی ہوں۔ ابھی دعا افتتاح کے آخر میں ہم یہ شکوہ کر رہے تھے، اِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ، خداوندہ تیری بارگاہ میں شکایت کر رہا ہوں، لغیبت ولینا، کہ میرا ولی جو ہے وہ غیبت میں ہے، وکثرت عدونا، اور ہمارے دشمن بہت ہیں، وقلت عدد بنا، اور ہماری تعداد بہت کم ہے، اور ہمارے اوپر ہونے والے حملے بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر تو یقین ہوتا جاتا ہے نا، جمعے کے دن کی وہ جو دعا ہے، الذی ببقائہ بقیت دنیا، سلام ہو اس پر کہ جس کی بقا سے دنیا باقی ہے۔ مولا دنیا کا نہیں پتا، لیکن میری بقا آپ کی وجہ سے یہ یقین ہے۔ اپنے امام وقت کو یاد کریں شب قدر میں، اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کریں، خصوصاً ان کی جانب سے صدقہ دیں، امام وقت کی جانب سے صدقہ دیں۔ انشاءاللہ خداوند تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرمائے۔ روز جمعہ ہے، اختتام گفتگو پر سب مل کے دعائے فرج سے آج کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحسن صلواتک علیہ وعلا فی غوض الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا زکاتہ وَتُمَتِّعُوا فِيهَا طَوِيلًا۔ یا امام ہماری سرپرستی فرما، یا مولا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، مولا مذہب تشیع کو، ملت تشیع کو اتفاق و اتحاد و سربلندی و سرفرازی عطا فرما، مولا ہماری حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، مولا ہمیں اس قرآن سے متمسک و متوسل ہونے کی توفیق عطا فرما، نور قرآن کو ہمارے قلوب میں منتقل فرما، حقیقی معنوں میں اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں ہمارے طاعت و عبادات و صدقات و حسنات کو قبول فرما، ہمارے موجودین پہ رحم فرما، ہمارے مرحومین پہ رحم فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، ہمارے آل و اولاد پہ رحم فرما، خداوندہ ہمارے بیت پہ بحق اہل بیت رحم فرما، خداوندہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، خداوندہ ہماری ذہنی الجھنوں کو، روحانی مشکلات کو برطرف فرما، خداوندہ ہمارے گھروں میں صلح و آشتی و محبت برقرار فرما۔ خداوندہ اس شب میں مخصوصاً تیری بارگاہ میں دسبہ دعا ہے، جو بیمار ہے خداوندہ انہیں شفا عاجلہ عطا فرما، مخصوصاً جن کے لیے التماس دعا کا ہے خداوندہ ان مریضوں کو بحق محمد و آل محمد، بحق
قرآن عظیم واقع قرآن مشفی شفا عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو خصوصاً مجاہدین کو شفا عطا فرما۔ خداوندہ اس وقت عالم انسانیت کووڈ-19 سے دوچار ہے، خداوندہ اس مرض موذی سے انسانیت کو نجات عطا فرما، معاونین کی حفاظت فرما۔ خداوندہ مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین و مانین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ آخر میں شہداء ملت جعفریہ مخصوصاً بانین کے مرحومین، بالاخص وزیر النساء بیگم بنت نور النساء بیگم، آغا حسن کربلائی موسوی، ابن سید محمود موسوی اور سید مبارک حسین اور ڈاکٹر منظور نقوی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔